لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے وقت کے ایک عظیم محدث حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 رمضان کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 13 رمضان 181 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 13 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت ابو عبد الرحمن۔ سلسلہ نسب یہ ہے، عبداللہ ابن مبارک بن واضح تیمی۔ آپ کے والد مبارک بنو حنزلہ کے ایک شخص کے غلام تھے۔ آقا نے آپ کو اپنے باغ کی نگرانی پر متعین کیا تھا۔ آپ خدا ترس اور متقی انسان تھے۔ باغ کی نگہبانی پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ایک دن آقا نے ان سے شیریں یعنی میٹھا انار طلب کیا، منگوایا، تو انہوں نے ترش یعنی کھٹا انار لے جا کر پیش کر دیا۔ دوسرا انار لانے کے لیے کہا، وہ بھی کھٹا نکلا۔ پھر تیسرے درخت سے انار لائے، اتفاق سے وہ بھی کھٹا ہی نکلا۔ وہ جو آقا تھے نا، ان کے مالک تھے، انہوں نے جھنجھلا کر کے کہا کہ تم میٹھے اور کھٹے انار کی تمیز نہیں رکھتے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس باغ سے انار نہیں کھائے کہ میں شیریں اور ترش یعنی کھٹے اور میٹھے انار کی پہچان کر سکوں۔ آقا نے پوچھا تم انار کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے انار کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے رکھا ہے۔ تقویٰ دیکھیے، برسہا برس سے انار کے درخت کی رکھوالی کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی وہاں سے ایک انار لے کر چکھا نہیں کہ آپ کو شناخت ہو جائے کہ کس طرح کے انار میٹھے ہوتے ہیں اور کس طرح کے کھٹے ہوتے ہیں۔ کتنے متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ آقا نے اس کی تحقیق کی، اس کا جو مالک تھے تحقیق کی کہ یار واقعی میں یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اتنا متقی پرہیزگار کے برسوں سے کام کرنے کے بعد بغیچے سے ایک انار نہیں کھایا۔ تو آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، اس کی نظر میں آپ کی عظمت پیدا ہوئی، مالک کے نظر میں عظمت پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی بیٹی سے آپ کا عقد کر دیا، یعنی نکاح کر دیا۔ اسی بیوی سے الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک 118 ہجری میں مقام مرو میں پیدا ہوئے۔ غور کیجئے کہ جب والد اتنے متقی ہوں کہ برسہا برس ایک باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد بھی وہاں سے کچھ کھائیں پیئے نہ، تو یہ شان ہے۔ جب اتنے متقی باپ ہوتے ہیں نا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے شہزادے پیدا ہوتے ہیں۔ وفیات العیان جلد 2 کی صفحہ 16 میں یہ بات لکھی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے آنکھ کھولی تو دنیاوی خوشحالی کے ساتھ گھر میں علم و تقوی کا ماحول تھا۔ خراسان کا مشہور شہر مرو اس وقت علوم و فنون کا گہوارہ بنا ہوا تھا، چنانچہ ابتدائی تعلیم یہی حاصل کی۔ پھر طلب علم کے شوق میں اسلامی بلاد و امصار، اسلامی شہروں کے سفر کیے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ ابتدائی عمر سے ہی طلب علم کے لیے سفر کی مشکلیں برداشت کرنے لگے تھے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کے زمانہ میں ان سے زیادہ علم طلب کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اور ابو اسامہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے زیادہ مختلف شہروں میں گھوم پھر کر علم طلب کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ انہوں نے یمن، حجاز، مصر، شام، کوفہ، بصرہ وغیرہ کے سفر کیے۔ تلاش و جستجو علم کا بے پایہ ذوق اور مالی فراغت نے حضرت عبداللہ کو تمام بڑے اسلامی شہروں کے شیوخ سے تحصیل علم کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 4000 شیوخ و اساتذہ سے فیض اٹھایا اور ان میں 1000 سے میں نے روایت کی۔ غور کیجئے کہ 4000 مشائخ سے آپ نے ملاقات کی، 4000 مشائخ و اساتذہ سے الحمدللہ آپ نے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ان 4 میں سے 1000 سے تو میں نے روایت بھی کی ہے۔ آپ کے فضل و کمال کو سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین، فقہا اور ائمہ فن سے علم و فن کی دولت حاصل کی تھی، اور وہ اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث
اور فقیہ و ادیب، نحوی اور شاعر بن گئے تھے۔ آپ کی علمی وجاہت، زہد و تقوی اور جہاد و شجاعت کا اعتراف ائمہ دین نے کیا ہے۔ امام نووی عبداللہ ابن مبارک کی امامت و جلالت پر سب کا اتفاق ہے، آپ فرماتے ہیں وہ تمام چیزوں میں امام تھے، ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی اور ان کی صحبت کی وجہ سے بخشش کی توقع کی جاتی تھی۔ امام نووی کہتے ہیں یہ کہ عبداللہ ابن مبارک کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم بھی حضرت کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ امام ابن مہدی کہتے ہیں کہ امام چار ہیں، امام ثوری، مالک، حماد بن زید اور عبداللہ ابن مبارک۔ اور شعیب بن حرب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے کسی شخص سے ملاقات نہیں کی مگر ابن مبارک اس سے افضل تھے، یعنی جتنے شیوخ اور اساتذہ سے انہوں نے ملاقات کی، اگرچہ وہ شیوخ و اساتذہ تھے لیکن فضل و کمال کے معاملے میں عبداللہ ابن مبارک ہی افضل تھے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک فقیہ، عالم، عابد، زاہد، شیخ، دلیر اور شاعر تھے۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو انہوں نے اپنے بعد اپنا مثل نہیں چھوڑا، یعنی ان کے بعد ان کا مثل، ان کی طرح کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں کی ایک جماعت اکٹھا ہوئی تو انہوں نے ابن مبارک کی خوبیوں کا شمار کیا تو کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے حدیث، فقہ، نحو، لغت، شعر، فصاحت، زہد و ورع، خاموشی، قیام لیل، عبادت، حج، جہاد، شہ سواری، شجاعت جمع کر لیا تھا، یعنی یہ ساری خوبیاں عبداللہ ابن مبارک کی ذات میں تھی۔ جسمانی قوت اور لغو باتوں کا ترک کرنا، اپنے اور اصحاب سے کم اختلاف کرنا، یہ آپ کی عادات میں سے تھے۔ امام شعبہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا کوئی بزرگ ہمارے پاس نہیں آیا، عظیم محدث بھی تھے آپ۔ ابن مبارک اپنے زمانہ کے مروجہ اسلامی علوم و فنون کے ماہر تھے، مگر ان کا خاص میدان علم حدیث تھا۔ وہ زمانہ طالب علمی میں حدیثیں قلم بند فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار ان کے والد نے 50,000 درہم بغرض تجارت دیے، والد صاحب نے دیا کہ 50,000 درہم لو اور تجارت کرو۔ وہ ان درہموں کو لے کر سفر کے لیے روانہ ہوئے اور سارا مال علم حدیث کے طلب اور جستجو میں خرچ کر کے واپس آ گئے۔ جب والد نے پوچھا کہ ان درہموں سے کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی جنس لائے اور کتنا نفع حاصل ہوا، ابن مبارک نے حدیث کے جو دفتر سفر میں تیار کیے تھے باپ کے سامنے پیش کر کے کہا، میں یہ جنس، یہ سامان لایا ہوں۔ والد بہت خوش ہوئے، گھر میں لے گئے، جا کر 30,000 درہم اور دیے اور کہا ان کو بھی اسی جنس کی تحصیل میں خرچ کر کے اپنی تجارت مکمل کر لو۔ باپ دیکھیے، آپ نے وضع حدیث کے فتنہ کو روکنے کے لیے بڑی اہم خدمات انجام دی اور احادیث نبویہ کو کذب و افتراء کے اختلاط سے پاک رکھنے کے لیے ہماگیر جد و جہد یعنی کوشش کی۔ قوت حفظ کا یہ عالم تھا، یادداشت کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جو باتیں سنتے یاد ہو جاتی۔ آپ کے ایک دوست کا بیان ہے کہ بچپن میں اور ابن مبارک ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں ایک شخص خطبہ دے رہا تھا، خطبہ لمبا تھا، ہم دونوں سنتے رہے۔ خطبہ ختم ہوا تو ابن مبارک نے کہا کہ مجھ کو پورا خطبہ یاد ہو گیا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ بات سن لی، بولا اچھا یاد ہو گیا تو سناؤ۔ ابن مبارک نے بلا تأمل کے پورا خطبہ اول سے آخر تک سنا دیا، یعنی ایک بار سنایا، ایک بار سنا، دوسری بار میں سنا دیا۔ نعیم بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب کسی بات پر ناراض ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھے تیری کتابیں مل جائے تو میں انہیں جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ میں نے عرض کی اس سے میرا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں آپ اگر میری ساری کتابیں جلا بھی دینا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میرا سارا علم میرے سینے میں محفوظ ہے۔ حدیث میں آپ کی شغف، آپ کی دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ اس کے مذاکرے میں پوری رات بسر ہو جاتی تھی۔ علی بن حسن بن شفیق کا بیان ہے کہ جاڑے کی ایک رات میں عبداللہ ابن مبارک عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، مجھ سے ملاقات ہو گئی اور ایک حدیث پر گفتگو ہونے لگی۔ یہ مذاکرہ اتنا لمبا ہو گیا، یہ گفتگو اتنی لمبی ہو گئی کہ فجر کا وقت آ گیا اور مؤذن نے آذان دینی شروع کر دی۔ ایک حدیث پر عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک گفتگو کی۔ آپ ہر کس و ناقص سے حدیث کی روایت نہیں کرتے اور نہ ہر شخص سے روایت قبول کرتے۔ روایت لینے اور نقل کرنے میں آپ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ لوگوں نے ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک سے دریافت کیا کہ ہم علم کس سے حاصل کریں؟
فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے علم محض اللہ تعالیٰ کے لیے طلب کیا ہو اور اسناد کے معاملے میں سخت ہوں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی ملاقات کسی سکہ شخص سے ہوتی ہے لیکن اس کی ملاقات کسی غیر سکہ شخص سے ہوتی ہے اور وہ اس سے روایت کر بیٹھتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، ایسی روایت کی جائے جو سکہ ان سکہ مروی ہو۔ یہ الحمدللہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، اور انہیں علم حدیث سے اتنا لگاؤ تھا کہ پوری رات اس حدیث کو نقل کرنے میں، کاپی کرنے میں، یاد کرنے میں خرچ کر دیتے تھے، اور بسا اوقات پورے دن گھر سے باہر نہ نکلتے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو تنہائی میں وحشت نہیں ہوتی؟ تنہائی آپ کو کاٹتی نہیں ہے؟ فرمایا وحشت کی کیا بات ہے، جبکہ مجھے اس تنہائی میں حضور اکرم علیہ السلام اور صحابہ سے صحبت کا شرف اور صحبت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی احادیث پاک میں لگا رہتا ہوں میں، سرکار کے فرمان میں مصروف رہتا ہوں میں، گویا کہ صحابہ کی اور حضور کی صحبت میں رہتا ہوں میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ ان کی مرویات کی تعداد 20-21 ہزار ہے، یعنی 20-21 ہزار الحمدللہ حدیثیں ابن مبارک نے روایت کی ہیں۔ ان کے زمانے میں محدثین کسی حدیث پر اختلاف کرتے نا تو سب آپ ہی کی جانب رجوع کرتے۔ ابن مبارک حدیث میں معتمد، پختہ اور صالح مرد تھے اور جامع علم تھے۔ فضالہ نوسی کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے علماء حدیث کے پاس اتنا اٹھتا بیٹھتا تھا، ان حضرات میں اگر کسی حدیث سے متعلق کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے چلو حدیث کے اس طبیب کے پاس، اس طبیب کے پاس چلیں اور اس حدیث کے بارے میں پوچھیں۔ یہ طبیب عبداللہ ابن مبارک تھے، یعنی حدیث کے طبیب کہا جاتا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کو۔ آپ کی محدثانہ حیثیت دور شہروں میں مشتہر یعنی مشہور ہو گئی تھی، اور ائمہ حدیث آپ کے مشتاق رہتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک پہلی مرتبہ حماد بن زید کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے خراسان سے۔ پوچھا خراسان کے کس شہر سے؟ جواب دیا مرو سے۔ پھر دریافت کیا وہاں ایک شخص ہے جن کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، آپ انہیں بھی جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں۔ پوچھا وہ کس طرح ہیں؟ بولے ابن مبارک ہی تو اس وقت آپ سے خطاب کر رہا ہے، یعنی آپ کے پاس ہے۔ حماد بن زید یہ سن کر بیتاب ہو گئے اور ان کو سلام کیا اور مرحبا کہا۔ ائمہ فن اور ارباب تذکرہ نے آپ کی ثقافت و عدالت اور وفور علم فی الحدیث کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ابن سعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے علم طلب کیا اور بہت سی حدیثیں روایات کی، اور ابواب علم میں کافی کتابیں انہوں نے تصنیف کی، اور وہ ثقہ، مامون، حجت اور کثیر الحدیث تھے۔ علامہ جلی کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں معتبر ثبت تھے، نیک مرد اور جامع العلم تھے۔ عبداللہ ابن مبارک نے ذوق جہاد اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے شوق میں کہیں ایک جگہ مجلس درس قائم نہ کی، تاہم ان کی عالمانہ کشش سے جہاں وہ جاتے خلق خدا کی ایک کثیر جماعت جمع ہو جاتی تھی۔ آپ کے تلامذہ کا ذکر حافظ ذہبی نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ممالک اسلامیہ کے اتنے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی کہ ان کا شمار ممکن نہیں، یعنی کثرت سے لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک کے پاس علم حاصل کیا تھا۔ آپ ایک زبردست فقیہ بھی تھے۔ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، مگر انہیں فقہ میں بھی کمال حاصل تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ارشد تلمیذ تھے، امام اعظم کے شاگرد بھی تھے، اور فقہ انہی کی بارگاہ سے حاصل کی تھی۔ علماء نے آپ کے تفقہ کا اعتراف کیا ہے۔ ایک بار امام مالک کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے تعظیم و تکریم کی، اور جب واپس ہوئے تو امام صاحب نے حاضرین سے کہا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک فقیہ خراسان ہیں۔ ابن شماس کہتے تھے کہ میں نے سب سے بڑے فقیہ کو دیکھا ہے، اور سب سے بڑے متقی کو بھی، اور سب سے زیادہ قوی حافظہ رکھنے والے کو بھی، سب سے بڑا فقیہ ابن مبارک ہیں۔ الحمدللہ۔ درس و تدریس کے علاوہ ابن مبارک نے متعدد کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ حافظ ذہبی نے آپ کو صاحب التصانیف النافعہ، صاحب تصانیف نافعہ لکھا ہے۔ ابن ندیم نے آپ کی ان کتابوں کا ذکر کیا ہے، کتاب السنن، کتاب التفسیر، کتاب التاریخ، کتاب البر والصلہ، کتاب الزہد والرقائق کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب عبداللہ ابن مبارک کی تصنیف ہے، جو اب اس نام سے رائج و مشہور ہے، اور وہ اس کا انتخاب ہے جو عوام و خواص کی نظر میں مقبول ہے۔ دراصل یہ کتاب بروایت حسین بن مروزی رائج و مشہور ہیں۔ آپ کی اخلاق و عادات بھی مختصر سنتے ہیں۔ ابن مبارک
کا دامن فضل و اخلاق و کردار کے گنا قدر جواہرات سے مالا مال تھا۔ وہ ایک شائستہ خصلت بزرگ تھے، عبادت و ریاضت کے عادی اور صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ تھے۔ زہد و ورع، خشیت الہی ان کی زندگی کا معمول تھا۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے شائق تھے اور زندگی کے آخری ایام تک اعلاء کلمہ حق کے لیے رحلت و سفر کی صعوبتیں، مشکلیں برداشت کرتے رہے۔ جہاد کے لیے شام کے سفر میں تھے کہ پیام اجل آ گیا۔ 13 رمضان 181 ہجری بمقام حیت اپنے خالق سے جا ملے۔ خلیفہ ہارون رشید کو جب یہ خبر ہوئی تو کہا افسوس، علماء کے سردار کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کا یہ سارا تذکرہ ہم نے آپ کو محدثین اعظام حیات و خدمات جو مولانا ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، میں نے آپ کو پیش کیا۔ اللہ کریم حضرت عبداللہ ابن مبارک کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو آپ کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔